الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جو ہمارے راستے کی کوشش کرتا ہے ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو یہ حق تھے، وہ اصفہان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بہت امیر سردار کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ باپ ان سے بہت محبت کرتا تھا، ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا تھا اور انہیں مجوسیت کی تعلیم بھی دلوائی۔ ایک دن ان کے والد کو خیال آیا، کیونکہ یہ میری چیزوں کے واحد مالک اور وارث ہیں، کیوں نہ میں انہیں زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اپنی زمینیں دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے باہر ایک گرجا دیکھا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، دیکھا عیسائی بیٹھے ہوئے بڑے خلوص محبت کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالی سے اور ان کی عبادت کے طریقے سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے سوچا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، یہ اپنے اس مالک کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے بہت خلوص اور محبت سے یاد کر رہے ہیں۔ وہ اسی محبت میں بیٹھ گئے۔ جب گھر نہ پہنچے تو والد پریشان ہوئے اور کافی تلاش کیا۔ جب شام ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر پہنچے اور اپنے والد کو تمام ماجرا سنایا، جس پر والد کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ مجوسیت چھوڑ کر کہیں عیسائیت قبول نہ کر لے، اور انہیں ان کے والد نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ باہر نہیں جائیں گے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو اور جو اللہ تعالیٰ کا راستہ چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنا راستہ دکھاتا ہے، خواہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں یا اس کے راستے میں دیواریں ہوں یا جلتی ہوئی آگ ہو یا دریا ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی طریقے سے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں ایک گرجے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ پادری تو بہت گمراہ آدمی ہے، یہ جو باتیں کرتا تھا اس کا عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے اس کے بارے تمام باتیں لوگوں کو بتائیں، جس پر ان لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے اس پادری کو قتل کر دیا اور دفنا دیا۔ جب اس کی جگہ دوسرا پادری آیا، وہ ایک نیک آدمی تھا۔ وہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکوں؟ تو اس پادری نے کہا کہ آپ نسبعین میں چلے جاؤ، اس شہر کے گرجے میں جو پادری ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی۔ کچھ عرصہ بعد جب اس پادری کی موت واقع ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
پریشان تھے۔ وہ اس چیز میں پریشان تھے کہ میں کہاں جاؤں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اب کیسے کروں۔ انہیں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ اب آپ موریہ چلے جائیں، وہاں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ پادری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی طرح یاد کرتا ہے، تم اس کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی عرض کی کہ میں اب کہاں جاؤں۔ اس پادری نے کہا کہ باخدا نظر میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے پاس جا کر تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو، ہاں البتہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا ہے اور تم وہاں چلے جاؤ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، اور وہ نخلستان ہے، وہاں کھجوروں کے باغ ہیں اور وہ دو جلے ہوئے میدانوں کے درمیان میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے۔ آپ بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نخلستان جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم مجھے اس سرزمین تک پہنچا دو، میری جتنی دولت، بکریاں، اونٹ ہیں وہ میں تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا، جس پر وہ قافلہ راضی ہو گیا۔ جب وادی میں پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہ ظلم کیا، انہیں ایک یہودی کے ہاتھ اپنا غلام بنا کر بیچ دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت عرصہ اس یہودی کے غلام کی حیثیت سے وہاں رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دوسرے یہودی کے پاس غلام کی حیثیت سے رہے اور مدینہ میں اس چیز کا انتظار کرتے رہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں۔ آخر انہیں خبر مل ہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، جو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا، اب اس انتظار میں تھا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے آئے۔ جب شام ہوئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گیا۔ مجھے اس پادری نے چند نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے پر مجھے یقین ہو گیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر زار و قدار رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس وقت میں نے اپنی ساری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے جو صحبتیں اٹھائی تھیں، وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، اور ساتھ یہ بھی عرض کر دیا کہ میں فلاں یہودی کا غلام ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس یہودی سے مکاتبت کرو۔ اس زمانے میں مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ مالک سے غلام چند شرائط تحریر کروا لیتا تھا، جسے وہ پوری کرنے پر آزاد ہو جاتا تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے مالک سے وہ شرائط لکھوا لیں تو آپ نے وہ شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
رکھ دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط دیکھی جس میں 300 پودے سبز کرنا تھے اور 40 اوقیہ کا سونا دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرو، جس پر تمام صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پودے لا کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 300 گڑھے کھودو، پودے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پودے لگائے تو وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو گئے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً سونا ملا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ 40 اوقیہ نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ لے جائیے اور اسے دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اس یہودی نے وہ سونے کا انڈا تولا تو وہ 40 اوقیہ نکلا، جس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح اور سچی محبت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ نسبت تھی، اور اس سے مکمل نسبت حاصل ہو گئی، اس کے راستے میں کوئی چیز نہیں آئی، کسی مقام پر شیطان نے نہیں روکا، کسی خوف کسی محبت نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ سامعین کرام، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، دونوں جہانوں کی شرمندگیوں و غموں سے نجات حاصل ہو جائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں، تو ان کو یہ قیمتی دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت آ جائے۔ شیطان جو دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، یہ کام کر لوں تو پھر نماز پڑھوں گا، یہ کام کر لوں تو پھر روزہ رکھوں گا، یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سماں 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ جس بیماری کا حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو بھی کبھی نہ کبھی موت آ ہی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت ایک یقینی چیز ہے۔ موت کے وقت شرمندگی سے بچنے کے لیے انسان کو نسبت رسولی کی بہت اشد ضرورت ہے۔